وقال عروۃ ایضا حضرت عروہ فرماتے کہ لم یسم من اہل الافک ایضا اہل افک میں سے کوئی بھی نامزد نہیں ہوا, کسی کا نام نہیں لیا گیا مسلمانوں میں سے. لم یسم من اہل الافک ایضا کسی کوئی بھی نامزد نہیں ہوا الا حسان بن ثابت, البتہ بھولا بالا حسان بن ثابت وہ بھی چل پڑا, وہ بھی اس سیلاب کے اندر بہ گیا. ومستح بن اساسہ, مستح بن اساسہ اور حمنۃ بنت جحش فی ناس ما ناس آخرین, کچھ اور لوگوں کے ساتھ لا علم لی بہم, میں عائشہ نہیں جانتی کہ وہ کون لے, غیر انہم عصبۃ, البتہ اتنی سی بات ہے کہ وہ چھوٹی سی جماعت ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہا ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم, عصبت 10 سے کم والی جماعت کو کہتے, کما قال اللہ تعالی, جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم وان کبر ذالک, یہ بڑا حصہ اس کا, بڑی ذمہ داری, یقال لہو اس کا بڑا ماسٹر مین اور بڑا حصہ, یقال لہو عبداللہ بن ابی بن سلول, یہ بدبخت تھا. قال عروۃ کانت عائشہ تکرہ, پھر حضرت حسان تو سیلاب میں بہہ تو گیا تھا, حضرت مستح بھی, لیکن حضرت حسان کو اماں نے معاف کر دیا. قال عروۃ, حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ کانت عائشہ تکرہ ان یسب عندها حسان, حضرت حسان کو برا بھلا کہا جائے, اماں عائشہ اس کو ناپسند کرتی تھی. کانت تکرہ, ناپسند کرتی تھی, ان یسب عندها, آپ کے سامنے برا بھلا کہا جائے حسان کو. وتقول, کہتی تھی اماں عائشہ, انہ الذی قال, یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بخش دیا, اس نے توبہ کر دیا, جس نے یہ کہا فإن أبي ووالده وإرزي فإن أبي ووالده وإرزي لإرز محمد منكم وقاؤ, وقاؤ بھی ہے اور اللہ کا بھلا کریے کہ فداؤ بھی ہے. فإن أبي ووالده, میرا ابا اور میرے ابا کا والد یعنی میرا دادا, یعنی پورا خاندان ہمارا, میرا ابا بے شک میرا ابا اور اس کا یہ کہ والد دادا, وعرضی میری عزت اور آبرو, لعرض محمد منکم, فرماتے کہ محمد کی عزت کے لیے, وقاؤن ایک بچاؤ کا ذریعہ بن جائے, منکم اے چغل خور ہو تمہارے سامنے, اے چغل خورو تم چغل خوری کرتے رہو, تمہارے سامنے میری عزت جو ہے نا وہ ڈھال بن جائے, جیسے کہ گولی آتی تلوار آ جاتی ہے, تلوار ڈھال پہ لگ جاتی ہے, تمہاری باتیں مجھے لگے میں بن جاؤں گا ڈھال اور بچاؤ کا ذریعہ, لیکن محمد کی عزت کو اللہ بچائے. ساتھی بس اسی کو یاد کر کے اس کو بھی پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو محمد رسول اللہ کی عزت بچانے کے لیے مقرر کرے, اس سے بڑی سعادت نہیں. فإن أبي ووالدتي, بعض روایت میں فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداء, میرے ماں باپ قربان جائے محمد کی عزت. قالت عائشہ فقدمنا المدینہ, ہم مدینہ آگئے, فاشتکیت, میں بیمار ہو گئی, حین قدمت شہرا, جب ہم ایک مہینہ بیمار رہی, والناس یفیضون فی قول اصحاب الافک, لوگ جو ان کے گھستے تھے, غوطہ لگاتے تھے اہل افک, بہتان تراشوں کی باتوں کے اندر, لا اشعر بشیء من ذلک, مجھے ان میں سے کسی کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, یہ بھولی بھالی خاتون مولانا ہے. ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات, اللہ اللہ ایسی بھولی بھالی, لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم, خدا کی لعنت ہے ان پر. اس لیے شیعوں سے بڑا, رافضیہ سے بڑا ملعون کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں. اگر دینی غیرت ہو تو ہم ان کے ساتھ جا کر کے کھانا کھائیں, بیٹھ جائیں. ہماری غیرتیں جواب دے چکی ہیں. اپنے یہ جو ماں جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہیں, اس کو کوئی گالی دے دے تو ہمارے یہ کہ خون جوش میں آ جاتا ہے, لیکن شیعوں سے جا کر کے ملنا اور ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, اس میں ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی. مولانا ظفر خان رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ شیعہ میرا دوست ہے, میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کیا اس کی اجازت ہے شرعاً؟ فرمایا ہاں, تیرے جیسے بے غیرت کو اجازت ہے, تیرے جیسے بے غیرت کو اجازت ہے. سمجھے, وہ تیری ماں کو بدکار کہیں, تیری ماں پر الزام بھی لگائیں, اور تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ اور کاروبار کر, تیرے جیسے بے غیرت کو اجازت ہے. ساتھی یہ بھی دعا کرے کہ اللہ پاک غیرت مند مولوی آپ کو بنائے. بے غیرت مولویوں کی کمی نہیں ہے, بہت ہے بے غیرت, سمجھیں. خاص طور پر یہ ہمارے تبلیغی ساتھی جس طرح ہمیں بے غیرت بناتے ہیں نا, اور جدید طبقہ یہ وہی ہے, ہماری دینیات کے اندر ہمیں بے غیرت بناتے ہیں, اور اس کو
کہتے اخلاق کا نام اسی کو دیتے، اپنی دینیات میں کچھ کرو۔